سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکال لی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا، میرے گھر میں جادو پھیل گیا، میری نوح مسلمان ہو گئی، میرا بیٹا مسلمان ہو گیا، اس نبی کے جال میں پھنس گیا، میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں، جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں، یہ سامان مجھے دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹھڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دی ہے۔ اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی، میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا، میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا، جادو پھیلا دیا، نئی نئی چیزیں آ گئی، پرانا دین ختم کر دیا، میرے گھر کی رسوائی ہو گئی، میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی، ٹھکانے پہ پہنچ گئی، سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر جھولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی او میرے بیٹا جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں، جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں، میرا دین بچ گیا، میرا ایمان بچ گیا، میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو، جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے، جو تیری ساتھ آیا ہے، جسے جادوگر کہتی ہو، جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو، وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، میں تیرے سامنے موجود ہوں۔ اٹھ کھڑی ہوئی، حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کلمہ پکار اٹھی، بڑھیا اسلام قبول کر لیا۔ آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے، جی اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے، پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے، سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے، باقی لوگ سارے ہی لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کے۔ مولویوں کے لیے اور خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی، اور حلال کھائے تو مولوی، اور پاک دامن رہے تو مولوی، زنا سے بچے تو مولوی، قتل سے بچے، تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا کہ جی ہم تو عوام ہیں، ہمارا کیا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے، وزیر کے لیے، پیر اور فقیر کے لیے، ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے، سب کے لیے اللہ کا دین برابر ہے۔ اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھئی اس کا تو یوں کر دیا جائے چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی نہیں۔ جتنے سانس لے رہے ہو، جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں، تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو، تیاری رکھو ہر وقت، جب بلاوا آئے کہ میں جی تیار ہوں۔ اللہ والوں نے یہی تو تربیت کی۔ تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے، فنکاروں اور ٹھگوں کے قریب جاتے ہو، نیک بندوں کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ وہ تمہاری خوشامد کرے گا نہ تمہارا وہاں جی لگے گا، چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی، چمچا گیری کرے گا نکما آدمی۔ اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پھرتی، اللہ کی ہدایت کو آدمی کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ خدا کا جہنم اور خدا کی جنت دونوں چیزیں اس نے بنا دی،
اور اعلان کر دیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے ایمان اپناؤ، جس کا دل چاہے کفر اپناؤ، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ساری دنیا اگر کفر سے بھر جائے تو خدا کی شان میں ایک ذرہ برابر فرق نہیں آتا، اور ساری دنیا اگر پارسار متقی پرہیزگاروں کی بن جائے تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ بے شک یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے۔ بے شک اپنے لیے کرتا ہے۔ بازار میں جاؤ، جس کے پلے پیسہ ہو وہ جو چاہے سودا خرید لے، بس یہی بات ہے۔ قیامت میں بازار لگے گا، جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی، ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ اللہ، بے شک کوئی کسی کو نہیں بلا سکتا۔ فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے خرید لی۔ گمراہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، قرآن دیا، ایمان دیا، دین دیا، اسلام دیا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی، محبت ملی، اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا، اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ قرآن اعلان کرتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اور قرآن کے الفاظ تو سنو، خدا تمہیں نصیب کرے۔ کس وقت خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، وما كانوا مهتدين، ہدایت ملنے کے بعد، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی، اتنی بدتمیزی، اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا، ادھر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ادھر جہنم میں پھینک دیا۔ استغفر اللہ۔ ایک صحابی نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اللہ اللہ، یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی بات تھی، اور اللہ کے نبی نے پتہ پھر کیا جواب دیا؟ فرمایا قیامت کا جو پوچھ رہے ہو کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ فلاں دن فلاں وقت یہ، اور کسی نے پوچھ جو لیا متا سا کالی کملی والے قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کیوں، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بے شک کیا تیاری کر رکھی ہے؟ پوچھ جو رہے ہو۔ وہ بھی شاگرد کالی کملی والے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھ تو بیٹھا، ماشاء اللہ۔ مرید حضور کا ہے، مقتدی حضور کا ہے، دیدار پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے، فوراً سنبھلا۔ اس نے پوچھا نا قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر؟ سارے کون سبحان اللہ۔ صحابی ایسا سنبھلا، کہنے لگا آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اللہ تیری اللہ، محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ وسلم کو جواب دیا، کہتا ہے آقا میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ میرے پاس تیری محبت کے سوا کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب۔ تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا، کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا، کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا۔ کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر میں۔ کہتا کالی کملی والے میرے پلے تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ کیا ہے تیری محبت کے سوا؟ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے مسکرا دیا۔ آج ہمارے پلے کیا تیاری ہے؟ رات دن قرآن کہتا ہے تیاری کرو تیاری کرو، وقت آیا وقت آیا، آیا وقت قیامت آئی، موت آیا وقت، لیکن پھر بھی کوئی تیاری نہیں۔ اس لیے قرآن کریم للکار للکار کے کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، سمجھ لو۔ صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی کہ نہ آئی، آیا وقت۔ قرآن کریم نے
ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کی تمام زندگی کے شعبات کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل دیا. میں ایک رخ آپ کو آج دینا چاہتا تھا اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے کس قسم کے نمونے نہیں رکھے. اخلاق و کردار میں سے کون سی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ ہم اپنا پیٹ پہلے بھرتے ہیں، دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی بعد میں. یہاں معاملہ کچھ اور ہے. غزوہ خندق کا زمانہ ہے، مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا وقت ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا. ایک صحابی آپ کے سامنے حضور کے سامنے آیا اور اس نے اپنا کرتا اپنے پیٹ سے اٹھایا. اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا. صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. اس کے دیکھتے دیکھتے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، صحابہ کرام کی آنکھوں نے دیکھا حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں. آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ شکری، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے پھر بھی نہ شکری. کچھ نہیں کچھ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا. صحابی فوراً دوڑا اور دوڑا دوڑا گھر گیا. گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، تمائی ہو گئی، کمال ہی ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر باندھے ہوئے. 2 پیٹ پر پتھر باندھے حضور پاک سے. بیوی کہنے لگی جلدی جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کراؤ، ہم کھانا کھلائیں گے. یہ 2 شیر ہوں 1.5 شیر ہوں، یہ جو ہے یہ بکری کا بچہ ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے ہیں، میں ان کو پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے دعوت کا کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے. چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو 1-2 اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو. سبحان اللہ. آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے. ایک تو آپ اور ایک یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو. جابر کے گھر حضور پاک. جابر نے تو اتنی بات کہی. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے کا سارا لشکر چلے، ساری فوج. جابر بھی حیران. بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے، بس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنا. کھانا تو 2-3-4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا، اب کیا بنے گا. سب کو اعلان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. جابر حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے. گھر والی کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا. بیوی کہنے لگی کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ 1-2 اور اسی طرح کا جو زیادہ تنگ ہو رہا وہ دعوت ہے. حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ. کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی، مگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں. اب تو تلی لگانے والی تو ہیں، ماچس لگانے والی، جلتی پہ تیل چھڑکنے والی ہیں. تو کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کہے گیا تو بیٹھا سنتا رہا.
ताकि इसको कोई जल्दी कत्ल करे तो मैं रंडड़ बनूं, बाजार में फिरूं। देर नहीं लगाती, आग लगाती। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी कहने लगी, आपको परेशानी की क्या बात है? एक बात बताओ, हुजूर की कान मुबारक में आपने अपने खाने की मिकदार बताई कि नहीं? तुमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी, खाना बताया था? हाँ, मैंने तो बता दिया था कि थोड़े से जौ हैं और एक बकरी का बच्चा, मैंने बता दिया था। फिर कहने लगी, आप परेशान क्यों हो और मैं परेशान क्यों हूँ? लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। सुभान अल्लाह, लाने वाला जाने, खिलाने वाला जाने। हुजूर की हमें परेशानी की क्या बात है इसमें? भाई दावत हमने तो हुजूर की दावत की और हुजूर ने सारे लश्कर की, हमने तो नहीं की ना। बेशक अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दावत फरमाई है और वो खुद ही जाने और उनका खुदा जाने। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप तशरीफ ले आए, खाने की मिकदार का तो पता था। आपने फरमाया कि वो हंडिया जो है उसको खोलना मत, बोलना मत। और वो जो आटा है जब तक मैं ना आऊं पकाना शुरू मत कीजो। आपने अपना लुआब मुबारक आटे में भी मिला दिया और हंडिया में भी डाल दिया। इसके बाद पकाना और खिलाना शुरू किया गया। उलमा इकराम ने लिखा है 12,000 का लश्कर भी खा गया, खाना जितना था उतना ही बाकी। सुभान अल्लाह। सारे का सारा लश्कर खा गया, सारा मदीना खा गया। अब यहां से ये हमारे जमाने के जो मुर्दों के कफन उतारने वाले लोग हैं वो खत्म का सबूत निकालते हैं यहां से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म दिया तो 12,000 आदमियों ने खा लिया। चलो हम भी मानते हैं, आज ये खत्म देकर एक का खाना दो को तो खिला के दिखाए। माशाअल्लाह। अरे वो तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और वो तो आपके लुआब मुबारक की बरकत है, आपकी दुआ की बरकत है। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तुम्हें किसने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर के खाने पे बैठकर खत्म पड़ा था? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है मौजूद ये तो मौजज़ा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और अल्लाह पाक ने नबी के हाथ पर हजारों नहीं लाखों मौजूदात का इजहार फरमाया। बेशक बेशक मौजूदा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहां से गलत चीजों का इजरा करना आगे आप लोगों ने सुने हो। और फिर वो खत्म हो गए, फिर हुजूर तशरीफ लाए और उन्होंने उन दोनों बच्चों को, मुर्दों को छुपा के रख दिया। जब बच्चों को लाया गया तो मुर्दे थे। हुजूर ने बच्चों को फरमाया तुम जिंदा हो जाओ। वो कहने लगे जब तक हमारी बकरी का बच्चा जिंदा ना हो हम जिंदा नहीं होते। वो हड्डियां जोड़ी, हुजूर ने बकरी जिंदा करी जब वो बच्चे खड़े हुए। कुरान फांसी देता है, अफसाना बनाकर पेश करो ना, वो बड़ा जल्दी मानते हैं। अल्लाह अल्लाह। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुरान करीम ने इसी जंग में, इसी जिहाद में एक वाकया पेश फरमा दिया। सुभान अल्लाह। इस वाकये से पहले पता क्या हुआ? हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हाथों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। काफिरों का एक बहुत बड़ा बहादुर पहलवान मारा गया। सुभान ये जो गज़वा खंदक है, जिसको गज़वा आज़ाब कहते हैं, कुरान में जिक्र है इसका। वैसे कोई बात बना के नहीं कह रहा हूं, अल्लाह। यानी यूं समझो अब मैं सूरत ahज़ाब के तीसरे रुकू का आखिरी आयतों का तर्जुमा कर रहा हूं। और ये इतना मुश्किल वक्त पड़ा था सहाबा पे। एक तो गर्मी सख्त थी और चारों तरफ से जिन यहूदियों ने अहदो पैमान कर रखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उन्होंने बदअहदी कर दी। वो सारे के सारे सहाबा पे यकदम टूट पड़े। सहाबा बीच में आ गए मैदान में, न पानी न खाना न रोटी न जूती न कपड़ा न असला न लेना न देना। बल्कि यूं लिखा उलमा ने कई कई दिन हो गए पानी की बूंद न मिली। अल्लाह बूंद न मिली पानी की। और सहाबा घास खा खा करके गिर गए और शहीद पे शहीद हो गए। बेशक लेकिन कुर्बान जाऊं,
یہ قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو۔ کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خام خواہ کے مرا دیتے ہو بندے، پہلے موقع تو دیکھا کریں آپ ہو کیا رہا ہے، یوں ہی لوگ بھوکے پیاسے مر گئے؟ نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا اور لاش تھی مسلمانوں کے پاس، تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے۔ اب ان کے پاس تو روپے کی کمی نہیں تھی، اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے تو وہ دے دیتے، ان کے پاس کمی نہیں تھی، اور انہیں ضرورت تھی، کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپیہ ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ سبحان اللہ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھے، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا، اب میں لڑوں گا ان سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی کہ ایک آدمی یا 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو کھلایا۔ سبحان اللہ، 2 آدمیوں کا کھانا۔ تو ان چیزوں سے معجزات کا ظہور ہوتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تو اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سرکار کے معجزات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا، مجھے اتنی بھوک لگی، کئی دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھنے کا بہانہ بنا کے بلایا کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے، تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر بھی کچھ نہیں۔ پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا، وہ بھی وہ جو چیز میں نے پوچھی تھی بتا کے چلے گئے، غالباً ان کے یہاں بھی فاقہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے، اشارہ کیا میرے ساتھ ساتھ، میرے پیچھے پیچھے آ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا، آپ اپنے دولت قضا پر تشریف لائے، اپنے گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کے فرمایا کچھ کھانے کا پینے کا کوئی ہے گھر میں کوئی چیز؟ جواب ملا ہاں ایک دودھ کا پیالہ ہے، ہدیہ آیا کہیں سے، آپ کے لیے ہدیہ دیا کسی نے، دودھ کا پیالہ منگوا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا کہ لے میرا دو لگ گیا، کام بن گیا، مجھے ہی فرمائیں گے پی لے، رج کے پیوں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہ جو مسجد نبوی میں 70-80 صحابہ صفا طالب علم ہے نا،
کہ جی ساروں کو بلا کے لا. ساروں کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی کھٹکی کہ ایک دودھ کا پیالہ یہ تو میرے جوگا ہی تھا, وہ 70-80 کیا کریں گے یہاں کے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں اٹھ کے چلا تو مجھے پھر واپس بلایا. فرمایا ابو ہریرہ مدینے کی گلی میں آنے میں جانے میں جو بھی راستے میں ملے اسی کو کہہ دے کہ حضور کے گھر دعوت ہے. سبحان اللہ جو بھی میرے مدینے. ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں اقرار بھی میں نے کرنا ہی تھا کہ جی ہاں کہوں گا, پر دل میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہے تو ایک ہی پیالہ. پیالہ تو ایک ہی ہے. تم جیسا اگر کوئی وہاں ہوتا نا جو گلی میں ملتا اس کو کہتے آج کے دن ادھر کوئی نہ آوے. وہ تو صحابہ تھے نا, اشاروں پہ جان دیتے تھے. راستے میں جو بھی ملا, دکاندار ملا ویسا ملا, سب کو کہہ دیا. واپسی میں جو ملا لشکر اکٹھا ہو. سب بیٹھ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب میں نے دل میں ایک پروگرام بنایا. مجھے عادت شریفہ کا پتہ تھا کہ دائیں طرف سے شروع فرمایا کرتے تھے کوئی چیز تقسیم کرنا یا کھلانا یا پلانا. میں نے دل میں پروگرام بنایا کہ دائیں طرف شروع میں بیٹھ جاؤں گا, آگے بچے یا نہ بچے میں تو داؤ لگاؤں گا نا اپنا پہلے. سبحان اللہ. میرا نمبر تو لگ ہی جائے گا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کمال ہو گئی میری حیرانگی کی کہ جب میں جڑ کے بیٹھا نا کہ اب میرے سے شروع ہوگا, آپ نے مجھے اشارہ کر کے بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ کھڑا ہو کے سب کو پلا. سبحان اللہ. ابو ہریرہ کھڑا ہو کے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری تسلی ہو گئی کہ بس اب تو مجھے مل گیا اور میرا نمبر بعد میں ہی آ رہا, کیسے بچے گا. اللہ غنی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف سے شروع کیا. سینکڑوں سے زیادہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے رج رج کے پیا, رج رج کے پیا, سیر ہو کے پیا. سارا لشکر پی کے چلا گیا. اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے ابو ہریرہ اب تو باقی اور میں باقی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے آقا آپ نے بھی تو نوش نہیں فرمایا, آپ پہلے پیے. فرمایا نہیں میں نبی ہوں, ساری امت کو پلا کے پھر پیوں گا. سبحان اللہ. ایک دن خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا ما جفانی یا بلال, اور بلال یہ کیا غضب کر رہے ہو, مدینے سے دور چلے گئے ملنے بھی نہیں آتے. اندازہ لگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا, اس کے دل میں نبی کا عشق کتنا ہوگا, اس کے دل میں نبی کی محبت کتنی ہوگی جس کو کالی کملی والے فرمائے تو مجھے ملنے کیوں نہیں آتا. ما جفانی یا بلال, او بلال یہ کیا ظلم کر بیٹھے, اتنے دور چلے گئے ملنے بھی کیوں نہیں آتے. بلال اسی وقت اٹھا, سواری لی, تیز رفتار سواری پہ سوار ہو کر مدینے پاک پہنچا. سیدنا بلال کو دیکھ کر مدینے میں کوہرام مچ گیا. نبی کا مؤذن آ گیا, کالی کملی والے کے دربار کا غلام آ گیا. سارے لوگ چاروں طرف جمع ہو گئے. حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو جا کے ملے, بلا کے لائے. فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر بیٹو, علی مرتضیٰ کے شیر جوانوں, تمہاری بات نہیں موڑیں گے, ذرا اذان کی فرمائش کرو, اذان تو دے دے نبی کے زمانے کی, بلال آئے ہوئے. جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی مسجد میں, مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جب اذان شروع کی, مدینے میں کوہرام مچ گیا. عورت مرد باہر نکل آئے, چلو نبی کے اذان زمانے کی اذان آئی ہے, چلو شاید دیدار ہو جائے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدا اسلام میں بڑے دکھ اٹھائے, بڑی پریشانیاں جھیلی. صرف کہنے سننے کی بات نہیں, اور خداوند عالم نے ان کے مقدر جگائے. اللہ تمہیں توفیق دے, تم سارے کے سارے حج بیت اللہ کرو, مکے جاؤ, جا کے دیکھو
جس مقام پہ سیدنا بلال نے کوڑے کھائے، مار کھائی، آج وہاں مسجد بنی کھنی ہے، اور کوڑے مارنے والے جہاں رہا کرتے تھے وہاں بیت الخلا بنا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، جو میرا ہے وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو میری ساتھ دشمنی ہے وہ میرے صحابہ کا دشمن ہے۔ ہاں، صاف فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم، جس کو ان سے پیار ہے اس کو مجھ سے پیار ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے دشمنی ہے اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے۔ دیکھ تم ہو شادیوں میں جا رہے ہو، اجی یہ اور معاملہ ہے، الیکشنوں میں سر پہ اٹھائے پھر رہے ہو، اجی یہ سیاسی معاملہ ہے۔ وہ صحابہ کرام کی عزت کے سامنے سیاسی معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کون سی سیاست ہے جو صحابہ کرام سے ہٹ کر ہے؟ وہ سیاست نہیں، وہ بدماشی ہے۔ کون کہتا ہے یہ سیاست ہے؟ اپنی عزت بناتے ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی عزت کو مٹاتے ہو۔ قربان جاؤں ان حضرات پہ، تم تو اب بھی نہیں سمجھ سکے ہوگے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ او حاجیو، نمازیو، تمہیں ساری زندگی میں آج تک خواب میں بھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ بلال وہ تھا جس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ساز و سامان لاتا ہے، اور یہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملا، ہاں مفت میں نہیں مل گیا، بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیف جھیلی ہیں۔ امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا بدماش قسم کا کافر غلام ہے۔ امیہ ابن خلف بہت بڑا سردار ہے مکے کا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غلام ہیں، زر خرید ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پہ کھیلنے والا بلال، سرکار کے چہرے انور کا دیدار کیا تو کلمہ پڑھ بیٹھا۔ امیہ ابن خلف کو پتا چلا بلال کو مارنا شروع کیا، سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، گرم ہو جاتی ہے، بدن جل جاتا ہے، سارا دن نمبر وار پٹائی کرتی ہیں۔ شام کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسے ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزارا جاتا ہے عورتیں پوچھتی ہیں کیا بات ہے، نوجوان پوچھتے ہیں کیوں مارتے ہو، مارنے والے جواب ایک دیتے ہیں، غلام امیہ ابن خلف کا ہے، کلمہ کالی کملی والے کا کیوں پڑھتا ہے؟ چمڑا اڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہی، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا۔ خود بھی دوسرے لوگ بھی امداد کو آتے ہیں کافر کی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے، سینے پہ پتھر کی چٹان رکھتا ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے بھڑکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے مگر بلال غریب کو چھوڑا نہیں جاتا۔ آج کوئی مار کھائے گا عورتوں کے پیچھے، کوئی زمین کے پیچھے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مکان کی وجہ سے، کوئی دکان کی وجہ سے، کوئی کرسی کی وجہ سے، کوئی شہنشاہیت کی وجہ سے، کوئی وزارت کی وجہ سے، کوئی سفارت کی وجہ سے بلال مار کھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی میری راہ میں۔
میرے نام پہ مار کھائی، میری وجہ سے مار کھائی، زبان پر مصیبت آئی، جان پر مصیبت آئی، مالی تکلیف پہنچی، بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی۔ خدا فرماتے ہیں میرا بندہ تکلیف اٹھاتا ہے، میں سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں، میرے نام پہ تجھے مار پڑ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، مار مار کے تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے دے کر تھک گئے، مگر بلال اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں۔ تمہیں تو آج اگر تھوڑا سا کوئی کہہ دے کہ اس سال کاروبار میں تجھے منافع اسی لیے تو نہیں ہوا کہ تو نے فلانے بابے کو نہیں مانا، فلانے بابے کی پوجا نہیں کی، فوراً کروٹ بدل جاتا ہے، چلو بھائی اب کے بابے کو ہی مانیں گے۔ یہ وہ بلال ہے جو کسی بابے کو نہیں مانتا، کسی قبر والے کو نہیں مانتا، جو کسی اونچے نیچے کو نہیں مانتا، کسی بڑ کا پجاری نہیں، پیپل کا پجاری نہیں، کسی کھوہ کا پجاری نہیں، کسی جنڈی گھنڈی کا پجاری نہیں، کسی درخت کا پجاری نہیں، چاند سورج ستاروں اور پانی کا پجاری نہیں، وہ صرف ایک اس کائنات کے مالک کا پجاری ہے جو خداوند عالم کی ذات ہے، مار بھی کھاتا ہے۔ قریب سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، مار پڑ رہی ہے، اس قدر مارا، گلے پہ پاؤں رکھ کر دبایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا بلال کی ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی۔ کمال ہے، اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے، جب بھی ذرا سا پاؤں پرے کو ہٹایا، سانس آیا، فوراً آواز لگاتا ہے اللہ احد، میرا خدا ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا کارساز ایک ہے، میرا پیدا کرنے والا ایک ہے، میری جان کا مالک ایک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پہ قادر ہے، میری جان پہ بھی اسی کی قدرت ہے، میری یقین پہ اسی کی قدرت ہے۔ اور مارنے والوں میں سچا عاشق ہوں، تم مارتے تھک جاؤ گے، میں مار کھاتا نہ تھکوں گا، اس لیے جس کی وجہ سے مار کھا رہا ہوں وہ حی قیوم ہے، میں اسی کا بندہ ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزرتے گزرتے کان میں بلال کے یوں کہہ دیا آہستہ اللہ کا نام لے لے، تجھے بڑی سخت مار پڑ رہی ہے، اللہ کا آہستہ نام لے لے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑا دکھ پہنچا، تکلیف ہوئی، اور یوں فرمایا ابو بکر اور اگر کوئی کہے تو کہے، تو نہ کہو یہ بات۔ انہوں نے کہا میں تیری تکلیف دیکھ کے کہہ رہا ہوں، تجھے صدمہ بڑا پہنچ رہا ہے، تجھے تکلیف بڑی پہنچ رہی ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو بکر میں تجھے کیا بتاؤں، جب میری کمر کے نیچے کولے، میرے سینے پہ پتھر کی چٹان اور میرے گلے پہ امیہ ابن خلف کا پیر رکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ وزن پورا ڈالتا ہے، میری جان نکلنے کو ہوتی ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے او میرے بلال تیرا کیا حال ہے۔ جب وہ ذات سامنے آئے میں کیسے آہستہ کہوں، اور میرا حال پوچھنے والا خدا ہو میں کیسے آہستہ اللہ کا نام لوں۔ بدنصیب قوم آج تو نہ آہستہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ زور سے اللہ کا نام لیتے ہیں، چھوڑ ہی دیا، نماز چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا، مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافروں کا ڈنڈا ہے اور مسلمانوں کے سر ہیں، پٹ رہے ہیں ساری دنیا میں۔ کون ہے مارنے والا مسلمان کو؟ اگر ہم مسلمان ہوں
जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो हैरान हो गए। बड़ा अजीब तरीके से मुसीबतें उठाई, बड़ी बड़ी तकलीफें झेली, मार मार के बिलाल हबशी को थक जाता था। एक दिन सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना मारा हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे यकीन हो चला कि आज मेरा वक्त आ गया, आज मेरा दम आखिरी है। अंदाजा लगाओ, कमर के नीचे दहकते हुए कोले और शोले, सीने पे पत्थर की चट्टान है और कोड़े मार रहे हैं और गले पे पांव रख करके वजन डाल रखा है। थोड़ा सा सांस आया, बिलाल ने अपने परवरदिगार से इल्तिजा कर दी, कहता ऐ खुदा खालिक़े कौनो मकान, ऐ खुदा सिर्रे कल्ब सिर्रे जहां, और मेरे मौला जुबान नहीं हिल सकती, कैसे तेरा नाम अदा करूं। लब हरकत करने से आजिज आ गए, जुबान बाहर निकल गई, मैं किस तरह तेरा नाम लूं, दिल ही दिल में तुझे पुकारता हूं। कहता ओ मेरे मौला, मुझे मार की परवाह नहीं, मुझे तकलीफ की परवाह नहीं, मेरा हाल ये बना हुआ है, जो तेरी मर्जी हो वो कर मेरा हाल, इश्क में साबित कदम होगा बिलाल। और मेरे मौला, मुझे अब ऊपर अपने इतना यकीन आ गया, अब मुझे अपने ऊपर भरोसा इतना हो गया, जो तकलीफ आए परवाह नहीं, मैं तेरा नाम छोड़ने को तैयार नहीं। चारों तरफ काफिर बैठे हैं, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रग रग में कांटे चुभ हो रहे हैं, तरह तरह की इज़ाएं दे रही हैं। कहता है हर रगों रेशों में कांटे चुभ गए, और जिस कदर हो सके हैं इज़ाएं दे मुझे, मैं बेपरवाह हूँ इस बारे में, मैं तकलीफों से तेरा नाम छोड़ने वाला नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाल देखा। आज का दौलतमंद रात दिन सोचता है दूसरा कारखाना किस तरह से लगाऊं, काहे का लगाऊं, कहां लगाऊं, दूसरी फैक्ट्री कहां लगाऊं, दूसरा कारोबार किस तरह पे बढ़ाऊं। ये मक्के का दौलतमंद ताजिर है जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मक्के की गलियों में इस नीयत से चक्कर लगाता है, कोई मुसीबत ज़्यादा मुसलमान होगा तो दौलत खर्च करके उसको आजाद कराऊंगा। उमय्या इब्न खलफ से सिद्दीक अकबर ने पूछा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि यार तुम मार मार थक गया, इसे बेच ले। गुलाम थे ना हज़रत बिलाल, इसे बेच ले। उमय्या कहने लगा कि खरीद लो भाई। तो उमय्या बिन खलफ काफिर ने बड़े पैसे मांगे। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसी वक्त फरमाया कि चल के ले लो अपने पैसे। उमय्या जो मक्के का सरदार था कहने लगा अबू बकर मैं तो तुझे बड़ा अक्लमंद सरदार और होशियार ताजिर समझता था, आज पता चला तुझे तो अकल ही नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा क्यों? वो कहने लगा ये तो मेरे नाक पे लड़ा हुआ है, मार मार के मैं थक गया, दूसरों से मरवा मरवा के मैं थक गया। अंदाजा लगाओ और अपने ईमान का भी पता करो, सारा मक्का मारने वाला अकेला बिलाल मारे खाने वाला। कहने लगा ये तो मेरा दर्द सर बना हुआ है, अगर तू यूं ही कहता ना गुलाम मुझे देते, मैं तेरे मत्थे मार देता। तूने इतनी बड़ी रकम देनी कर ली, ये कोई तेरी अक्लमंदी है? कहां ये सरफिरा गुलाम जो किसी काम का भी नहीं, रात दिन मार खाता है, और इतनी बड़ी रकम देने के लिए आप आमादा हो गए। जनाब सिद्दीक अकबर सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया उमय्या मैं भी तुझे मक्के का सरदार समझता था, आज पता चला तू तो परले दर्जे का गधा है। उन्होंने कहा क्यों? कि वो इसलिए
کہ ہو بلال اور قیمت یہ مانگی تو نے؟ بلال جیسی ذات ہو اور قیمت یہ مانگی؟ اگر آج پوری دنیا کی دولت تو مانگتا اور میرے پاس ہوتی، میں اپنی جان دے کر کے بھی بلال کو خرید کے آزاد کرتا۔ چنانچہ خرید لیا، آزاد کر دیا، دربار رسالت میں پیش کر دیا۔ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیار آیا۔ اندازہ لگاؤ، بلال کے زخموں کو دیکھ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا۔ اسلام کے لیے مار کھائی، ایمان کی وجہ سے مار کھائی، اپنے یقین کی وجہ سے مار کھائی، کوئی سیاسی غرض نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم نے، اللہ پاک نے اس کا پھل یہ دیا بلال کو، اس کا معاوضہ یہ دیا کہ دربار رسالت میں مؤذن بن گئے۔ اذان دینے کی جو ڈیوٹی تھی، منصب تھا، وہ حضرت بلال کو ملا رضی اللہ تعالی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کے خرچے، اخراجات، سودا سلف لانے کی ڈیوٹی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے تھی۔ کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی محکمے کے صاحب کا سامان لائے گا، کوئی کسی تاجر کا سامان خرید کے لائے گا، کوئی کسی افسر کا سامان خرید کے لائے گا۔ بلال، تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں، تو شہنشاہ کائنات کے دروازے کا غلام ہے، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان لاتا ہے، اور 5 وقت اذان کی ڈیوٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرضہ بھی لے کے آتا تھا بلال یہودیوں سے۔ ایک دفعہ ایک قرضے والے نے جان کر کہ دوبارہ اسے پھنساؤ، غلام بناؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا، یہ جو بدنصیب آدمی ہوتا ہے نا، جس کا ایمان نہیں ہوتا، وہ بے ادبی بڑی کرتا ہے۔ آج بھی تجربہ ہے اللہ والوں کی، علماء کی، بے ادبی وہی کرے گا جس کے اندر ایمان کی رتی نہ ہو۔ بے ادبی کے الفاظ وہی بولے گا، ایمان کی رتی نہ ہو۔ تو حضرت بلال کو آ کر کے آواز دینے لگا اور کہنے لگا، او کالے۔ حضرت بلال نے فرمایا، کیا بات ہے؟ کہ یا تو کل شام تک پیسے آ گئے، ورنہ یاد رکھ تجھے پھر غلام بنائیں گے ہم۔ جناب ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، عرض کیا، کالی کملی والے فلانا یہودی آ کر کے بڑی زبردست دھمکی دے گیا، وہ مجھے پھر دوبارہ غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ پھر مجھے پریشان کرنا چاہتے ہیں، میں اب اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا کروں؟ میں صبح کہیں نکل جاؤں گا، چھپ جاؤں گا، روپوش ہو جاؤں گا، جب کوئی انتظام ہو جائے اطلاع فرما دینا، میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ ہائے بلال، تجھے مبارک ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے قرضے کی وجہ سے پریشان ہے۔ ذرا سوچیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بخشی ہے، جن کو اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے دیا ہے، کہ ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن دکھوں سے اپنی زندگی پاس کی ہے، قرض لے لے کر۔ صرف قرض نہیں، آج ہم یہودی بن کے مر رہے ہیں، عیسائی بن کے مر رہے ہیں، کافر اور مشرک بن کے مر رہے ہیں۔ ان کی ریس ہے ہر معاملے میں، ان کے طریقے کو اپنا کر کے آج مسلمان نوجوان بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تم نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، آؤ شہنشاہ کائنات کا وہ لباس تو دیکھو جس لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ 11 پیمند اس لباس میں تھے جس لباس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا فانی سے رخصتی ہوئی ہے۔ یہ بٹن نہیں لگاتے ہم لوگ، بٹن کی جگہ کانٹے چبھے رہتے تھے، کانٹے چبھو لیے جاتے تھے۔ تو بلال نکل گئے مدینے پاک سے خوف کے مارے کہ یہودی پریشان کریں گے قرضے کے لیے۔ ابھی وہ کچھ ہی منزل پہ دور پہنچے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں کئی اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی آئی۔
اور آپ نے اس یہودی کو بلوایا اور بلوا کے فرمایا کہ تو اپنا سارا قرضہ لے لے، جتنا تیرا قرضہ ہے ساری کھجوریں ناپ تول کر اپنے قرضے میں لے جا، بچے گا ٹھیک ہے، نہیں بچے گا تو سارے کا سارا لے جا۔ اللہ غنی، نبی کی ذات کو تو دیکھو، کبھی تو یہ حال ہے کہ قرضہ لے رہے ہیں اور قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہے، اور اب یہاں یہ حال ہے کہ جس صحابی نے کھجوریں اٹھا کر ناپ کر ڈھیر میں سے تول کر دی ہیں، اس کا سارا قرضہ اتر گیا، اور صحابی کہتا ہے کہ میری آنکھ دیکھ رہی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے کھجوروں کے ڈھیر میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا، ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ بے شمار واقعات ہیں اس قسم کے۔ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک کی ایک صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا باپ فوت ہو گیا، قرضہ تھا باپ کے ذمے، اس نے سارے سیزن کی کھجوریں اکٹھی کی اور ڈھیر لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آیا کہ جی فلاں آدمی کا میرے ابا کے ذمے قرض ہے، وہ آپ کھڑے ہو کر اتار دیں، اپنے سامنے وہ قرضہ اتروا دیں، ساری کھجوریں میں نے سنبھال کے رکھی ہیں، بچوں کو ایک دانہ نہیں دیا میں نے۔ کیسے لوگ تھے جو باپ کے قرضے کا فکر کرتے تھے، اب تو الحمدللہ اپنے قرضے کا فکر نہیں، اگر میں مر گیا تو کون دے گا، بلکہ خوش ہیں، قرضہ مار کے مر جانے پہ لوگ خوش ہیں۔ حالانکہ قرضہ ایسی چیز ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تک یہ پوچھ نہ لیا، کبھی بھی کسی کا جنازہ نہیں پڑھایا جب تک یہ پوچھ نہ لیا کہ اس کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہیں، اور اگر پتا چلا کہ ہے تو فرمایا ضامن بنو کون دے گا، اور اگر ضامن کوئی نہیں بنا تو حضور نے کسی صحابی سے جنازہ پڑھوا دیا، خود جنازہ چھوڑ دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی جنازہ چھوڑ دے۔ آج لوگ گسے مارتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، کوئی گل نہیں، ایسا کوئی بھجے ہوئے نہیں۔ آدمی اپنا قرضہ جو منگا کے مٹی چاہ گئے ہیں، بھج گئے کتائی، دینا نہیں، ڈرتا نہیں، اگر میں مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا۔ یہ تھوڑی مصیبت ہے، یہ تھوڑی بات، اور نبی جس کا جنازہ چھوڑ دے، نبی جس کی جنازے کو چھوڑ کر ہٹ جائے، یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ پہلے لوگ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مقروض بنا کے نہ ماریو، اور اب دعا کرتے ہیں یا اللہ جتنا گڑگپا کر کے مروں اتنا ہی اچھا۔ بے ایمانی کر کے مرنا چاہتے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا کے مرنا چاہتے ہیں، فنکاری کر کے مرنا چاہتے ہیں، شرم نہیں، یہ کوئی موت ہے، یہ کوئی مرنا ہے، یہ تو لعنت کی موت ہے۔ کسی کا کھا کے مر جاؤ، جب وہ سنتا ہے تو کہے گا نہیں اور تجھ پر خدا کی لعنت ہو، میرا روپیہ کھا کے مر گیا۔ پہلے زمانے میں دستور تھا، جنازہ پڑھنے سے پہلے مرنے والے کا بیٹا، بھتیجا، بھائی، وارث کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا تھا کہ بھائی جس کا لینا دینا ہو وہ ہمارے پاس آئے، دینا ہوگا ہم چکائیں گے، جس نے دینا ہو وہ ہمیں دے۔ اعلان ہوا کرتے تھے کہ جو قرضہ مانگنے والا ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم قرضہ دیں گے۔ اب قرضے کا اعلان تو ہے نہیں، اب تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آنا، تمہیں چھولے ڈال کر چاول کھلائیں گے، کل خانی ہوگی۔ چشمدید گواہ صحابہ کرام، موقع کے گواہ صحابہ کرام، صحابہ نہیں، نبوت نہیں، صحابہ نہیں، قرآن نہیں، کلمہ نہیں، اسلام نہیں، ایمان نہیں، تمام کا تمام یہ جتنا بھی سلسلہ ہے سب صحابہ کرام کے جوتیوں کے صدقے تھے۔ آج مرلے مرلے کا وارث موجود ہے، کنال کنال کا وارث موجود ہے، مکان مکان کا وارث موجود ہے، دکان کا وارث موجود ہے، کوٹھی بنگلوں کے وارث موجود ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، صحابہ کرام کے وارث قبروں میں جا کے سو گئے۔ نعرہ تکبیر! آج تاریخ
حضرات صحابہ کرام کے وارث بنو، وکیل صفائی بنو. تو شیر کہتا ہے الہی مجھے کیسے پتا چلے وہ کون سا مجرم ہے، وہ کون سا کار ہے جس نے نبی کو گالی دی. فرمایا چاروں طرف چکر لگا اور سونگ کر دیکھ، جس کے منہ سے نبی کو گالی دینے کی بو آئے اسے چیر پھاڑنا تیرا کام ہے. شیر نے چاروں طرف چکر لگایا اور اس نے سونگ کر دیکھا، ابو لہب کے بیٹے کے منہ سے بدبو آئی. شیر نے ڈنڈا لگائی، چیر کے پھینک مارا. اگر جنگل کا شیر پھینک سکتا ہے تو میرا ایمان ہے وہ وقت دور نہیں کہ جو بھی صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کرے گا اس کو اس دنیا ہی میں ذلیل ہونا پڑے گا. تمہیں اور کوئی کام نہیں رہا اس دنیا میں. ان کا گلہ کرتے ہو جنہیں تمہیں ایران لے کے دیا، ان کا گلہ کرتے ہو جنہوں نے تمہیں قبرص لے کے دیا، افریقہ لے کے دیا، الجزائر لے کے دیا، مراکش لے کے دیا، انڈونیشیا لے کے دیا. تمام 22 لاکھ مربع میل قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو تمہارے قدموں پہ نشاور کر دیا اور قیصر روم کو تمہارے قدموں پہ جھکا دیا. وہ کون تھے صحابہ کرام؟ شان اصحابہ، شان فاروق اعظم، خلافت راشدہ. اور ان میں بعضے کی تو ایسی امتیازی شان ہے، خدا کی قسم تم اس کے بارے میں کیا کہو گے جس نے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے پہلے کلمہ پڑھا، جس نے سب سے پہلے نبی کا دامن پکڑا، جس نے مال بھی آل بھی تمام کی تمام اپنی کائنات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دی. اور ان میں بعضا ایسا ہے کہ سارے صحابہ حضور کے دروازے پہ خود تشریف لائے، مگر ایک جنا ایسا ہے کہ جھولی پھیلا کر اللہ سے رو رو کے مانگ کے لیا. خدا کی قسم فاروق کو کچھ نہ کہو کہیں کالی کملی والے کی جھولی کی توہین نہ ہو جائے. فاروق اعظم کو کچھ نہ کہو کہیں کالی کملی والے کے آنسوؤں کی توہین نہ ہو جائے. ساری رات مانگا، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی، اسلام کو شان لگ جائے گی، زیب و زینت آ جائے گی، تقویت آ جائے گی. فاروق اعظم اسلام کی شان ہے، فاروق اعظم اسلام کی آن ہے، فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے. خود نبی نے فرمایا اور کسی نے نہیں. اور پھر آ کے کیا رنگ لگائے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. مکے والوں نے ڈیوٹی لگا دی. بڑے عجیب لوگ تھے یہ مکے کے لوگ بھی، ہر وقت الٹا ہی سوچا کرتے تھے. ایک دن اکٹھے ہو بیٹھے سارے، کہنے لگے اس تحریک کو کیسے ختم کریں، اس قصے کو ہی چکاؤ. یہ کیا روز کی گڑبڑ ہے، آج فلاں مسلمان ہو گیا، آج فلاں مسلمان ہو گیا، اس تحریک کو ختم کرو. چنانچہ کہنے لگے کہ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں، نبی کو نعوذ باللہ قتل کر مارو. اللہ میاں فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی، میری تدبیر کامیاب رہی، وہ فیل ہو گئے. قتل کا منصوبہ بنایا، پروگرام بنایا. مکے کے نوجوان سارے اکٹھے کیے اور کہا کہ حجرے کے چاروں طرف کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، تلواریں لاؤ، آج کی رات میں نبی کو نعوذ باللہ ختم کر دینا ہے. ابو جہل کی ساری پارٹی حجرے کو گھیرے میں لیے کھڑی ہے. اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب آج کی رات میں آپ نے ہجرت کرنی ہے. الہ العالمین آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، گھیرا ڈالا ہوا ہے، تلواریں لیے کھڑے ہیں. مجھے کل حکم دیا ہوتا، مجھے پرسوں حکم دیا ہوتا، مجھے 5-4 دن پہلے نکال دیا ہوتا، آج میں کیسے نکلوں؟ فرمایا محبوب
मैं तुझे निकाल तो देता, मैं आपको निकाल कर ले तो जाता, मगर बात यह थी ये मक्के के काफिर यूं कहते हमें पता ना चला, वरना हम यूं कर देते। मजा तो तब है ये चारों तरफ खड़े हो और मैं आपको बचा कर ना ले जा सकूं, तो मेरी खुदाई क्या हुई। महबूब, मैं इनकी बातों की वजह से आपको कल नहीं बुलवाया, भेजा, निकाला, ये बातें मारते पता ना चला, वरना हम यूं कर देते, यूं उड़ा के रख देते। नशा पिलाकर तो गिराना सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले साथी। आज आप हिजरत फरमाएंगे तो मजा आएगा। तशरीफ ले चले। इलाहुल आलमीन मैं नबी हूं, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, ये मैं किसके हवाले करूं मैं? अगर मेरे पास रह गई तो नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। फरमाया मेरे महबूब, मक्के वालों का सोना, ए अली, ए शेर खुदा इधर आ, मक्के वालों का सोना तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरों की अमानत तेरे हवाले, कपड़े की अमानत तेरे हवाले, दराहिम और दनानीर की, रुपए पैसे की अमानत तेरे हवाले। ओ अली, मक्के वालों की अमानत तेरे हवाले। ओ अबू बकर, मेरी अमानत तेरे हवाले। सिद्दीक, मेरी अमानत तेरे हवाले। इलाहुल आलमीन मैं कैसे निकलूं? फरमाया कि मुट्ठी मिट्टी की भरकर के इनकी तरफ फेंक दो जो चारों तरफ खड़े हैं। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमाहा। हाथ आपका होगा, ताकत मेरी काम करेगी, मैं पहुंचाऊंगा सबकी आंखों में सुरमा। आपने मुट्ठी भरकर मिट्टी की फेंक दी, चारों तरफ के जितने लोग खड़े थे सबकी आंखों में मिट्टी तशरीफ ले गई, सुरमा डल गया। कईयों की आंखों का सुरमा आज तक नहीं निकला, पता ही नहीं चला नबी की जात का नबी है क्या चीज। अब वो बराबर वाले को कहने लगा क्यों है, मेरी आंख में मिट्टी फेंक दी। उसने कहा बल्ले बल्ले, मेरी आंख में खुद फेंक कर और फिर बकवास भी शुरू कर दी। तलवारें तो दी फेंक और लग गए एक दूसरे की पालिश करने। उजरे मुबारक के चारों तरफ कबड्डी कबड्डी हो रही है। फरमाया मेरे महबूब, ये सब अपने धंधे लग गए, अब तशरीफ ले चलो, अब चलो। इलाहुल आलमीन कहां जाऊं? मेरा ईमान है नबी अल्लाह के पूछे बगैर कदम उठाता नहीं, कदम रखता नहीं, सांस लेता नहीं, लब कुशाई करता नहीं। नबी खुदा के इज़्न के बगैर सांस नहीं लेता, तो सारी उम्र गुजारना चाहता है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पिछले महीने में इसी में सुनते रहे होंगे कि अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई। नीचे वाला नबी भी चाहता था ना कि छुरी चले, चाहता था कि नहीं? जिस नबी के गले पे छुरी थी वो नबी भी चाहता था ना कि ये छुरी चले, और ऊपर वाला नबी वो भी चाहता था कि छुरी चले। नीचे वाला नबी भी चाहता है कि चले, ऊपर वाला नबी भी चाहता है कि चले, मगर नबियों की नहीं चली, खुदा की चली। ईमानदारी से बतलाओ, दोनों नबी चाहते थे ना कि छुरी चले, खलीलुल्लाह भी और ज़बीहुल्लाह भी। आवाज आई छुरी, अगर एक बाल का रोंगटा भी काटा जहन्नुम में फेंक दूंगा। इलाही खलील का लिहाज ना करो। फरमाया नहीं नहीं, रब्बे जलील की तू मखलूक है। नीचे का पैगंबर भी चाहता है कि छुरी चले, ऊपर वाला पैगंबर भी चाहता है कि छुरी चले, मगर अहकमुल हाकिमीन ने फरमाया नहीं, नबी भी मेरे ताबे है छुरी, तू भी मेरे ताबे। नबियों की नहीं चली, खुदा की चली।
नबियों की चलती नहीं, चरसियों की चलती है, फीमी और भागियों की। जिस अलल्ले पलल्ले को चाहा दफन कर लिया, चादर डाली और बैठ गए। गौस पाक की कब्र है जी। नबियों की नहीं चलती, खुदा खुदा है, पैगंबर पैगंबर है, वली वली है। तुम्हें तो वलियों की भी पहचान नहीं। कुर्ते से नंगा आधा वली, पजामे से नंगा पक्का वली। कोई पूछे ना कि विलायत की निशानी की है, अरे देखो ना गाड़ा पछाड़ा सारा खुले हुए नजर आता है। विलायत में यार नंगा फिरना ना, जो नंगा फिरना विलायत दा में यार है, फिर ये सारे घोड़े सारे खोते सारे वली नहीं। अकल मारी गई। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, अब मैं हिजरत वाली रात में निकल कर कहां जाऊं। आवाज आई मेरे महबूब, बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, फारूक तेरे दरवाजे पे आया, उस्मान तेरे दरवाजे पे आया, तलहा जुबैर तेरे दरवाजे पे आया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तेरे दरवाजे पे आया, साद अबी वकास तेरे दरवाजे पे आया, तमाम सहाबा तेरे दरवाजे पे आए। आज की रात में सिद्दीक के नाम को जरा चमकाना है। आज अबू बकर के दरवाजे पे आप खुद तशरीफ ले जाएं। आज तो आप तशरीफ ले चले, इसलिए कि मैं बेनियाज हूं, आलिमुल गैब हूं। मैं जानता हूं कि एक वक्त आएगा लोग सिद्दीक की जात पे हाथ साफ करेंगे, पता चल जाए कि मकाम सिद्दीक क्या है। दरवाजे पे तशरीफ ले आए, दस्तक दी, नंगे पैर नंगे सर सिद्दीक अकबर दौड़े दौड़े आए। मेरे आका मुझे बुलाया होता, मैं हाजिर खिदमत हो जाता। फरमाया मैं खुद नहीं आया, खुदा ने भेजा है। अबू बकर तैयारी करो, हिजरत का हुक्म मिल चुका। खुदा ना करे तुम जितने बैठे हो, अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए कि छुपना पड़े पुलिस से, दुश्मन से, दोस्त के यहां जाके छुपोगे ना? है तुम तो इतने सियाने कि खतरनाक वक्त में दोस्त के यहां जाते हो। नऊजुबिल्लाह, नबी को दोस्त दुश्मन के कोई तमीज नहीं। नबी को कोई पता नहीं कि हिजरत वाली रात में वफादार कौन है। फरमाया अबू बकर सवारी तैयार करो। अर्ज किया मेरे आका सवारी तैयार है। फरमाया कोई घोड़ा कोई ऊंट नजर तो आता नहीं। वह अबू बकर अपनी कमर पे हाथ रखा और फरमाने लगे काली कमली वाले हैं। और मेरे आका जब तक बूढ़ा अबू बकर जिंदा है उस वक्त रुखसत होने लगे। रब्बुल जलाल की कसम, काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू बकर के बच्चों पे भी यकीन है, एतमाद है, एतबार है। छोटी सी बच्ची है सैयदा आसमा, अबू बकर की लगते जिगर है। रहमत वाला हाथ बच्ची के सर पे फेरा और फरमाया बेटी बताना नहीं, ओ लड़की, ओ अबू बकर की बेटी, ओ अबू बकर की लड़की, बताना नहीं हम किधर को गए हैं। ये हजरात तो तशरीफ ले गए। अगर तू कारी हनीफ की नहीं मानता, कुरान की नहीं मानता, नबी के फरमान को नहीं मानता, चलो मक्के वालों की तो मान जा, मक्के वालों की मान जा। थोड़े से फिर पीछे हटो, अबू जहल आया चलकर देखूं काम हो गया कि नहीं। मगर आके क्या देखता है कि हुजरे के चारों तरफ कबड्डी कबड्डी हो रही है। वो आके कहने लगा पागलो, तुम्हारे जिम्मे तो क्या काम लगाया था, ये शुरू क्या कर दिया तुमने। वो उसके बारे में कहने लगा कि देखो जी मेरी आंख में इसने मिट्टी फेंक दी। वो कहने लगा देखो जी बदमाशी कर रहा है, इसने खुद मेरी आंख में मिट्टी फेंकी। अब सारे कह रहे हैं कि मेरी आंख में मिट्टी फेंकी, ये पता नहीं कि फेंकी किसने। वो कहने लगा बेवकूफो अंदर तो देखो, तुम्हारे जिम्मे बड़ा सख्त काम लगाया था। अंदर कुछ नहीं मिला हुजरे में। अबू जहल है, उतबा है, शैबा है, वलीद इब्ने मुगीरा है, उमैया इब्ने खलफ है। सारी काफिरों की पार्टी बिलाल के मकान पे हुजूर को तलाश करने के लिए ना गई, सुहैल के मकान पे ना गई, फारूक के मकान पे ना गई, अबू दर गिफारी के मकान पे ना गई, और किसी सहाबी के दरवाजे पे नहीं गई। सारे के सारे सीधे अबू बकर के दरवाजे पे आए
اور مکے کے کافروں کا یہ یقین ہے نبی اپنے گھر میں نہیں صدیق کے یہاں ضرور ملے گا، اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں۔ مکے کے کافر کا یہ یقین ہے کہ نبوت کو اور صداقت کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ سیدھے ابو بکر کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آ کے اندر سے وہی بچی نکلی سیدہ آسمہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ کتنی خوش نصیب بچی ہوگی بچپن سے جس کے سر پہ کالی کملی والے کے رحمت والے ہاتھ پھرتے ہیں۔ نے کہا لڑکی تیرا ابا کہاں ہے، تمہارا نبی کہاں ہے؟ اللہ 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 اللہ۔ ابو بکر کی چند سال کی بچی جھوٹ نہیں بولتی، تو 70 سال کا بوڑھا شرم نہیں کرتا؟ سفید بال آ گئے، قبر کی تیاری ہے، آج تک جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتا۔ یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں، اگر ایسا کر دیتی تو کیا حرج تھا؟ حضور کا حکم تھا نا کہ بتانا نہیں، انکار کر دیتی تو کیا تھا؟ کہنے لگی نہیں نہیں بتاؤں گی، فرمایا نہیں بتاؤں گی۔ اور یہ نہیں کہ یوں کہہ کر کے آخر لڑکی کی ذات تھی، عورت ذات تھی، رونے لگ پڑی ہو، صدیق کی اولاد ہے نا آخر۔ کہنے لگی تم 4-5 چودھری اور تھوڑے ہو، سارے مکے کے بہادروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، سارے مکے کے جوانوں کو بلا کے لاؤ، اور ابو بکر کی بیٹی سے شہنشاہ کائنات کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ۔ جاؤ جاؤ پوچھ کے دکھاؤ، تمہاری چھٹی ہے سارے مکے والے۔ لڑکی کی ذات ہے، اس کا کمال نہیں، خدا کی قسم نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا زمین و آسمان ٹل گئے مگر اس کا ایمان نہ ہلا۔ جو لوگ صحابہ کرام پہ اعتراض کرتے ہیں غلطی پہ ہیں، جس کو نبوت کی نگاہوں نے رنگ دیا خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا، نبی کا غلام نہ ٹلا۔ اور یہ ساری شرارت جو پیدا ہوتی ہے صرف صحابہ سے بدگمانی پہ پیدا ہوتی ہے۔ تم نے عید الفطر کی نماز پڑھی تھی، وہ روزوں کے بعد جو عید آئی عید کی نماز پڑھی؟ آہستہ کیوں بول رہے ہو؟ پڑھی؟ اب کہ معلوم ہوتا ہے لاہوریوں روزے کھا گئے سارے۔ عید کی نماز پڑھی؟ پولیس آئی تھی عید کی نماز کو سنبھالنے کے لیے؟ پولیس آئی؟ بقرہ عید کی نماز پڑھی؟ پولیس آئی تھی سنبھالنے؟ آخری جمعہ پڑھا؟ پولیس سنبھالنے آئی تھی؟ اور عبادت کا کیا سنبھالنا؟ عبادت میں کوئی خطرہ ہی نہیں۔ جو عبادت ہوگی، ختم قرآن ہو، عیدوں کی نماز ہو، جمعہ ہو، اللہ اللہ کی مجلس ہو، استغفار درود شریف کی مجلس ہو، پولیس کو کیا سنبھالنا ہے؟ عبادت کا کوئی خطرہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ 10ویں تاریخ کو ساری حکومت کیوں بھاگی پھرتی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ حکومت نے عمل سے خود مانا کہ 10ویں محرم عبادت کا دن نہیں، شرارت کا دن ہے، اس لیے تو سارے بھاگے پھرتے ہیں۔ ہلو ہلو گزر گیا جی، ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ جو پولیس والا کبھی ڈیوٹی پہ نہیں آتا اس دن تشریف لانا پڑتا ہے۔ اگر ہے عبادت تو خطرہ کیا، اور اگر ہے شرارت تو کرتے کیوں ہو؟ عبادت میں تو کوئی خطرہ ہی نہیں، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو بندوق لے آ، عبادت میں کیا خطرہ؟ فرمانے لگے جاؤ جاؤ تا سارے مکے کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ ابو بکر کی بیٹی تیرے اندر یہ جرأت کہاں سے آئی، یہ کہاں سے قوت آ گئی، یہ شجاعت کہاں سے آ گئی؟ فرمانے لگی تم نہیں جانتے، میں نے قرآن بچپن میں پڑھا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے، میرا کیا کام ڈرنا؟
ابو جہل کے ساتھ وہ جو تھے نا چمچے کڑچھے، وہ کہنے لگے بتا دے تجھے مار پڑے گی. وہ کہنے لگی تم جیسے منہ کئی دیکھ رکھے میں نے، کیا اپنا کام کرو. اور یہ بات گفتگو میں ختم نہ ہو گئی، کہنے سننے میں ختم نہ ہو گئی. ابو جہل مکے کا چودھری، مکے کا ظالم آگے بڑھا اور سیدہ اسما کے بال پکڑ کر گما کر پٹاخ سے پتھر میں مارا، لہو کی دھار دور جا کے پڑی. وہ کہنے لگی تمہاری خام خیالی ہے، تم اب بزدل ہو، تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم مجھے مار رہے ہو، تم میرا قیمہ تو بنا سکتے ہو، مجھے ختم تو کر سکتے ہو، مگر کالی کملی والے کا پتہ مجھ سے نہیں پوچھ سکتے. جس کو خدا ایمان دے دے، جس کو یقین دے دے، کون ہے چلانے والا؟ جاؤ جزیرہ انڈمان کی کوٹھڑیوں سے جا کے پوچھو، کالے پانی کی چکیوں سے جا کے پوچھو شیخ الہند نے آ کر کیوں یہاں چکی چلائی تھی. کسی نے خیر المدارس میں قرآن یاد کیا ہوگا، کوئی جامعہ شرفیہ میں یاد کرے گا، کوئی جامعہ مدنیہ میں یاد کرے گا، کوئی رحمانیہ میں یاد کرے گا، کوئی اور کسی دارالعلوم میں قرآن یاد کرے گا. خدا کی قسم مولانا حسین احمد مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں 18 سیر مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا. ان کی ریس کون کرے گا؟ ان کی ایک تاریخ ہے. میرے بارے میں اگر پوچھنا ہو مجھ سے نہ پوچھو، جاؤ ملکہ الزبد سے جا کے پوچھو، ملکہ وکٹوریا سے جا کے پوچھو، انگریزوں سے پوچھو علماء دیوبند کی کیا تاریخ ہے. مولانا قاسم نانوتوی کون تھا؟ مولانا رشید احمد گنگوہی کون تھا؟ حافظ ضامن کون تھا؟ مہاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھا؟ مولانا جعفر تھنیسری کون تھا؟ مولانا یحییٰ پٹنہ والے کون تھے؟ جاؤ اور جا کے معلومات کرو کہ یہ مجاہدین کیسے لوگ تھے. ان سے معلوم ہو سکے گا. اگر جیل خانے میں تجھے کوئی ایک دن روٹی پہنچا دے تو ساری عمر اس کا احسان ماننے. ابو بکر کے گھر سے 3 دن تک غار ثور میں کھانا جاتا رہا، اور یہی اسما مار کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ لے کر غار میں گئی ہے. خطرناک راستہ ہے. اتنی نیک تھی، اتنی غریب تھی، سارا دل کھجوروں کی گٹلیاں اکٹھی کرتی، شام کو ہامن دستے میں کوٹ کر پانی میں گول کر پی جاتی، ساری رات مصلے پہ کھڑی ہو کر خدا کا قرآن پڑھتی. حضرت زبیر کی گھر والی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، عبداللہ بن زبیر کی اماں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہے. غار ثور میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو پیشانی پہ زخم دیکھا، منہ سوجا ہوا ہے. فرمایا اسما تجھے کیا ہوا؟ اور لاہوریا تم کیوں کیا جانو؟ کسی کو کسی کی اماں پوچھے گی یہ بیٹی تیرے منہ پہ کیا ہوا، کسی کو بھائی پوچھے گا، کسی کو ماما پوچھے گا، کسی کو خالہ پوچھے گی، کسی کو نانی پوچھے گی. اسما تم کتنی خوش نصیب ہو، تجھے امام الانبیاء پوچھ رہے. یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے میرے آقا کچھ نہیں. فرمایا کچھ تو ہوا ہے. اب سیدہ اسما رو پڑی اور عرض کرنے لگی میرے آقا آپ کا پتہ پوچھنا چاہتے تھے، میں نے بتلایا نہیں، انہوں نے میرے منہ پہ تماچے مارے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابو بکر تجھ پر خدا کرم کرے، سارا گھر میرے لیے مار کھا رہا ہے. محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کے چلے، پہاڑ پہ سیدھے چڑھنے لگے. چاروں طرف کے پہاڑ سے آواز آئی ابو بکر تیری خیر ہو، ادھر سے گھوم گھوم کے لا دیدار کرا دے. پتھر مشتاق ہے، پتھر بیتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے. ابو بکر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کے جا رہا ہے.
मैं आपसे पूछता हूं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के कंधों पे सवार होंगे तो हुजूर के रहमत वाले दोनों हाथ कहां रखे होंगे? सर पे। और लाहौरिया इतना कहता हूं, जिसके सर पे नबूवत के दोनों हाथ हो उसे कुछ ना कहो। कंधों पे उठा के लेके जा रहा है, गारे सौर के किनारे पे पहुंचा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ठहरा दिया, खुद गार में गया, सफाई की, सुराख मिले, उन सुराखों में जरा जरा कपड़ा रखा, एक सुराख में पैर लगा दिया, कपड़ा ना बचा, अंदर काला सांप है, वो उन सुराखों में से नहीं आता जिनमें कपड़ा रखा हुआ है। सारे सुराख छोड़ दिए, एक दो नहीं 14 सुराख थे। 13 सुराखों को छोड़कर 14वें में आया, उसमें आके डक मारा जहां अबू बकर का पैर लगा हुआ था। और लाहौरियों, सांप का भी अकीदा है, सांप का भी ये यकीन है, सांप का भी ये नजरिया है, जब तक कि मैं अबू बकर के पैर न चाटूं नबूवत का दीदार मुमकिन नहीं। मुझे अबू बकर के कदम चाटने पड़ेंगे। उसने एक डंक मारा, दूसरा डंक मारा, तीसरा डंक मारा, सिद्दीक हिलता नहीं, हरकत नहीं करता। मेरे यार की नींद ना उखड़ जाए, बेआराम ना हो जाए। सिद्दीक, तेरे मुकद्दर को क्या कहूं, तुझे तो अल्लाह ने ऐसा नवाजा, ऐसा नवाजा। इसलिए कमतर मरहूम कहता कि हिम मिठिया राता गार दिया, हिम मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कलियां ने, सिद्दीक दिसारे यारा तू रब वखरिया रहमता घलियां ने। आई गार वाली रात भली, जिस रात हुजूर की जात चली। आई गार वाली रात भली, जिस रात हुजूर की जात चली। सिद्दीक अकबर दे मुंढाते महबूब खुदा दिया तलियां ने। देखो अबू बकर कहां पहुंचा हुआ है, और हालत ये बनी, जान लागती जहर बचा बैठा, अखियां रुखसार तला बैठा। 3 दिन गुजर गया, अकेला दीदार कर रहा है, अकेला अकेला दीदार कर रहा है अबू बकर। जान लागती जहर बचा बैठा, अखियां रुखसार तला बैठा। हंजू रुखे महबूब तह किरिया ने, जिवें टूटियां गुल दिया कलियां ने। अबू बकर, तेरे आंसुओं का कितना ऊंचा मर्तबा है। आज तेरा बच्चा रोवेगा, मां की गोद में आंसू पड़ेंगे, हमशीरा की गोद में रोवेगा, हमशीरा के दुपट्टे पे पड़ेंगे। अबू बकर, आप रोए, तेरे आंसू रूखे मुस्तफा पे पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। फरमाया अबू बकर, रोए क्यों, रोए क्यों? मेरे आका पैर के नीचे कुछ जहरीली चीज है, डंक मार रही है। फरमाया परवाह ना कर, तेरे पैर के नीचे अगर जहर है, तेरी झोली में 2 जहान का त्रियाक मौजूद है। तेरे पांव के नीचे कांटा, तेरी झोली में फूल है। तेरे पैर के नीचे दुख है, तेरी झोली में सुख मौजूद है। तेरे पैर के नीचे तकलीफ है, तेरी झोली में 2 जहान की राहत मौजूद है। फरमाया मेरे सिद्दीक, इधर अपना पैर तो कर, तेरे सर पे सवार होके आया, तेरे सर पे मेरे हाथ थे, तेरे कंधों पे मैं सवार था। ला तेरे पैर इधर कर, पैर का तल्ला मेरी तरफ कर दे। जो पैर पहाड़ के
کے پتھر کو لگتا ہوا آیا، میں اس پیر کے تلوے کو اپنے منہ مبارک کا لعاب لگا کر یہ ثابت کر دوں، لوگوں صدیق کو کچھ نہ کہو، سر سے لے کر پیر کے نیچے تک صدیق میرا ہے، میرا ہے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر۔ سرکار نے جس کنویں کھارے میں اپنا لعاب پھینک دیا وہ میٹھا ہو گیا۔ صحابیہ کہتی ہیں حضور جن بچوں کے حلق میں اپنے دہن مبارک کا پانی ڈال دیتے 6 مہینے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی، آج صدیق کے پیر کے تلے کے نیچے اپنے لعاب دہن مل دیا، جا سر سے پاؤں تک تو میرا ہے، میرا ہے۔ اور فرمایا ابو بکر بات تو سن، صدیق بات سن، میں آخر الزماں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں، ختم نبوت کا تاج اوڑھ کر آیا ہوں، بے وفا نہیں ہوں۔ صدیق آج جھولی تیری، گود تیری، سر میرا، پہرے داری تیری، آرام میرا، معاملہ آئے گا مزار کا، جھولی رحمت والی میری ہوگی، سر تیرا ہوگا۔ ابو بکر آرام تیرا، قیامت تک جاگ کر میں محمد الرسول اللہ تیری پہرے داری کروں گا۔ کس کس کے بارے میں کہوں، یہ سارے انمول ہیرے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آج زخمی ہونے کی تاریخ ہے، تجھے کیا معلوم نبی کے ممبر کے مصلی کے اوپر زخم کھائے، فجر کی نماز میں چھرے کھائے، مدینے پاک میں شہید ہوئے، وہ فاروق خداوند کریم نے فرما دیا میں آسمانوں پہ وہی چاہتا ہوں جو فرش پہ میرا عمر چاہتا ہے۔ مدینہ پاک ہے، ایک دن تشریف لے آئے، حاضر خدمت ہو گئے، یا رسول اللہ میری ایک رائے ہے، میری ایک صلاح ہے، میرا ایک مشورہ ہے، اور وہ یہ کہ عورتوں کو پردہ کراؤ، ان عورتوں کو پردہ کراؤ۔ فرمایا خطاب کے بیٹے میں تو نبی ہوں، اپنی طرف سے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چپ ہو کر آ گئے، نبی کے سامنے چوں نہ کی، اف نہ کی، مگر عرش والے کو فوراً غیرت آئی، اور کالی کملی والے میرے فاروق کو خالی کیوں لوٹا دیا؟ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ او میرے نبی آپ اپنی عورتوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے فرماؤ، اور مومن عورتوں سے کہو کہ تمام کی تمام جب گھر سے نکلے پردہ کر کے نکلے۔ فرمایا جو فاروق فرش پہ چاہتا ہے میں خدا عرش پہ وہی چاہتا ہوں۔ ایک دن اور تشریف لائے، یا رسول اللہ میری رائے ہے یہ جو مقام ابراہیم ہے یہاں پہ نماز پڑھوں۔ فاروق مجھے حکم نہیں ملا، میں اپنی طرف سے کیا کروں؟ اوادائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میرے محبوب وہاں ہی نماز پڑھ جہاں فاروق چاہتا ہے۔ میری صلاح اور فاروق کی صلاح ایک ہے، اس لیے کہتا ہوں لاہوریو فاروق کو کچھ نہ کہو، کہیں فاروق کے صلاحیے کو غصہ نہ آ جائے۔ شان فاروق اعظم، نبی کے رشتے داروں کا گلہ نہ کرو۔ صدیق اکبر فاروق اعظم نبی کے سسر ہے، عثمان بن نورین کو کچھ نہ کہو، یہ نبی کا دوہرا داماد ہے۔ وہ فاروق جس نے اسلام کی اتنی خدمت کی، سارا مدینہ سوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل پہرے داری کرتا ہے، مدینے کی گلی گلی میں پہرا دیتا ہے، ساروں طرف چکر لگاتا ہے، سارا مدینہ آرام کرتا ہے، امیر المومنین جاگتا ہے۔ آج الٹا کام ہے،
बड़े सोते हैं छोटे जागते हैं। पहरेदारी तो क्या करनी थी, कुछ न कुछ रगड़ा पट्टी चलती रहती है। कौन पहरेदारी करे? मर गए वो लोग जो कौम की हिफाजत किया करते थे। अब तो अगर कोई करेगा भी तो अपनी हिफाजत करे तो करे, किस दूसरे की कौन करे? खुदा करता है सबकी, बस और कोई नहीं। सारी रात मदीने में चक्कर लगाते लगाते शहर से बाहर निकल गए। एक खैमा देखा, रात को पहुंचे खुद अकेले। एक पूछा तू कौन है? कि मैं मुसाफिर हूं। अंदर से कराने की आवाज किसकी आती है? कि मेरी बीवी है। क्यों, क्या बात है? कि बच्चा पैदा होने का दर्द है, कि शहर से दाई बुला ले। कहा मैं गरीब हूं, दाई का खर्चा कैसे बर्दाश्त करूं? अच्छा, आजकल भी ऐसा ही है ना, गरीब आदमी अगर चला जाए तो मरीज को डॉक्टर नर्स नहीं देखते, जेब देखते हैं मोटी है कि पतली है। जेब पे नजर पड़ती है। गरीब का जीना भी मुश्किल, गरीब का मरना भी मुश्किल। टांगे वाला मर जाए, रक्शे वाला मर जाए, रेड़ी वाला मर जाए, छबड़ी वाला मर जाए, जनाजा पढ़ाने के लिए मौलवी भी तैयार नहीं। तालिब इल्म नू ले जाओ, मेरी तबीयत खराब है, रात बिल्कुल बुखार रहा। गरीब मर जाए, जनाजा पढ़ाने के लिए कोई तैयार नहीं। अमीर मर जाए, 100 मौलवी बिल बुलाया, चारों तरफ के मौलवी इकट्ठे होके आ जाएंगे और जतलाने के लिए, ओ मियां सफे सीधी करो भाई, ये अगली सब ठीक नहीं है, इसे दुरुस्त कर लो, 11 बना लो सफे भाई, ताक सफे बनाओ। असल मतलब ये होता है कि ये जो गुरु घंटाल मरा है ना, बड़ा कुछ इसके बच्चों से घसीटना है। इन मौलवियों का कौन सा गुनाह है? शादियों की दावत थानेदारों को खुआओगे, काउंसलरों को खिलाओगे, चेयरमैनों को खिलाओगे, बड़े बड़े डॉक्टर अफसरों को खिलाओगे। जब तक तेरा बाप नहीं मरेगा, मौलवी को तेरे घर के दरवाजे का पता नहीं किधर को है। अब तुम्हारे घर में इजराइल का फेरा पवे तो कुछ साडा फेरा भी पवे। साडी यारी इजराइल नाल है। जेदा ओदा जिथे ओदा फेरा उथे साडा फेरा। कई बारी दुआ मंगते हैं भाई इजराइल, कई दिन हो गए फेरा ही नहीं पांदा, गल की है? मरण तो बगैर तुसी मौलवी दे नेड़े आंदे हो, तौबा तौबा। फिर आसी केड़े, आसी तुहाडे नाल सीधे किवें रहीए? तो 40वें दिन आसी आंदे हैं, किसी बाल नु बूहे ते ना खड़ाओ, रूह ने अज भजना है, मता टाकरा वज जावे। रूह की टक्कर पई होंदी है ना। ये एने एक्सीडेंट होंदे हैं, पुलिस वालियां नू कोई कुछ नहीं आंदा। जो रूह दा टाकरा बच जाएगा तो केड़ा आसमान डिग पवेगा ना। जे 40वें दिन रूह निकलता है तो इजराइल उस दिन की लेके गया सी? आखिर रूह खुंजे विच खलोती रहंदी है। बल्ले वा तुहाडी रूह दा की आखना, तुसी मरण दे बाद भी घर नहीं छड्डदे, उत्थे चिमड़े रहंदे हो। चलिए ताई सहाबा किराम का ये अकीदा नहीं, इमामुल अंबिया का ये तालीम नहीं। 1,29,000 सहाबा किराम की ये तालीम नहीं, अकीदा नहीं। हाँ तुम कहोगे फिर तू तो मानता नहीं। मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, एक हाफिज कुरान, आमिल कुरान, कुरान करीम पे अमल करने वाला, सूरत यासीन पढ़ता हुआ कब्रिस्तान से गुजर जाए, मेरा ईमान है 40,000 मुर्दों की निजात हो जाती है। बरकत मिलेगी तो कुरान से मिलेगी, रहमत मिलेगी तो कुरान करीम से मिलेगी, सआदतमंदी मिलेगी तो कुरान करीम से मिलेगी। फारूक आजम में मुसाफिर को कहने लगे मैं तेरा कोई इंतजाम करता हूं। मदीने शहर में वापस चले गए। सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा तुज़्ज़हरा की लख्ते जिगर, अली शेर खुदा